बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो एक फ़ौज के जर्नैल के इस्तीफ़े के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि DGISPR ने कल जो बयान दिया है उस हवाले से कोई आपको क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, हम आपको उसकी असल वजह बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि अनकरीब आप नए इलेक्शंस का ऐलान सुनने वाले हैं और यही वजह है कि नून लीग समेत तमाम पार्टियों ने इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी नई हुकूमत आती है वो कभी भी पाकिस्तान की देरीना तरक्की का नहीं सोचते। उनकी कोशिश होती है कि उनके जो 5 साल हैं उनमें आवाम को लगे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और उसके बाद भले मुल्क तबाह हो जाए। इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म था कि जिसने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए वो उसके दौरे हुकूमत में कंप्लीट नहीं हो सकते थे, लेकिन आने वाले चंद सालों में वही प्रोजेक्ट्स हमें अपने पैरों पर खड़ा कर सकते थे, पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बना सकते थे। एक एक प्रोजेक्ट आपको इतना पैसा दे सकता था जितने पैसे के लिए आप IMF के पीछे फिरते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, और ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम उस सब में पड़ गए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात करते हैं पावर प्रोजेक्ट्स की। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में एटमी पावर प्लांट लगे, बेशुमार सोलर और विंड पावर प्लांट्स लगे और 50 साल के बाद पाकिस्तान में नए डैम्स बनना शुरू हुए। जबकि साबका हुकूमत ने क्या किया था, कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स किए, महंगे महंगे एग्रीमेंट्स जिनसे सारा फायदा गैर मुल्की कंपनियों को होना था, कुछ पैसा इनकी जेबों में भी जाना था और आवाम को सिर्फ ये बताना था कि देखो हमारे दौर में लोड शेडिंग का मसला हल हो गया था। और फिर जब इनकी हुकूमत जाए और जो भी नई हुकूमत आए उस वक्त तक मुल्क का इतना बेड़ा गर्क हो गया होगा कि वो इन प्राइवेट कंपनियों को इनकी रकूम की अदायगी भी ना कर सके। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को इस गंद से निजात दिलाने की कोशिश की। कभी IPPs का मसला सुलझा रहे हैं, कभी कतर के साथ जो LNG का मुआहिदा था, कभी तुर्की ने जो हम पे जुर्माना किया हुआ था, और सबसे बड़ी बात रैकोटेक जिसका हम पर 11 अरब डॉलर्स का जुर्माना था। इमरान खान ने वो जुर्माना भी माफ कराया। उल्टा वो कंपनी जिसने जुर्माना लगाया था उसने पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। तो एक ही दिन में पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स का भी फायदा हुआ और उसके बाद हमने सोना निकालना था। फिर हमें IMF की क्या जरूरत, फिर हमें अमेरिका की क्या जरूरत। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद इमरान खान की हुकूमत गिर गई। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शाहीन सहबाई, एक बहुत बड़े कॉलम निगार, ने दावा किया है कि नई हुकूमत ने रैकोटेक को औने पौने बेच दिया है और इमरान खान ने जो नए एग्रीमेंट्स किए थे वो ख़त्म हो गए हैं और वही पुराने एग्रीमेंट्स हो गए हैं जिनसे पाकिस्तान की जड़ें कटनी थी। रैकोटेक पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है जिससे पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है और इमरान खान ने उस पर हाथ डाल दिया था। तो हम बात कर रहे थे IPPs की। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जो वापडा के चेयरमैन थे वो थे फौज के रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल। वो इमरान खान के नज़रियात को बड़ा पसंद करते थे कि इमरान खान पाकिस्तान की दूर तक की सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज मेरा नाम हो जाए, आज मेरी जेब में कुछ कमीशन आ जाए, और सिर्फ ऐसे काम हो जो आवाम को नजर आए, जिन पर वोट मिले। वो आवाम का सोचते थे, वो पाकिस्तान का सोचते थे और दूर तक का सोचते थे। इसलिए जनरल मुजम्मिल इमरान खान को बड़ा पसंद करते थे। और आप देख रहे हैं कि जब से इमरान खान को हटाया गया है किस तरह से रिटायर्ड फौजी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो अब चूंकि इमरान खान के पसंदीदा लोगों पर दबाव भी डाला जा रहा है और नई आने वाली हुकूमत फिर से IPPs के साथ राब्ते कर रही है, यानी इन्होंने पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा ही नहीं होने देना कि हम अपनी बिजली बनाकर बेचें। तो यही वजह है कि जनरल मुजम्मिल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि मैं इन नजरियात के साथ काम नहीं कर सकता, मैं इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। वो इमरान खान के डेकेड ऑफ डैम्स के विजन को पसंद करते थे और नाजरीन, कौन नहीं पसंद करेगा कि हम अपनी बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनाएं, खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बेचें और हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए ज़खायर हों। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू पर। जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के दरमियान एक खला पैदा हो गई है। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पाक फौज और अवाम के दरमियान खला बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी जो मुशर्रफ के दौर से शुरू हुई थी। लेकिन जिस तरह से इमरान खान इक़्तिदार से हटे, जिस तरह से रात गए अदालतें खुली, जिस तरह से अमेरिका की धमकी को सुना गया और फिर उन लोगों को बिठाया गया
جن سے ہم نفرت ہی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج کو برا کہتے ہیں۔ تو وہ پاکستانی جو پاک فوج کے لیے لڑا کرتے تھے، جو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے، وہ بھی پاک فوج کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ حالانکہ پاک فوج کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اگر کہیں بات ہوتی بھی ہے تو کچھ شخصیات کی ہوتی ہے۔ تو جب سے یہ سب کچھ شروع ہوا تب سے ہم آپ کو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں فوج اور عوام میں خلا پیدا نہ ہو جائے، اور ہم آپ سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ عمران خان پر نہیں کیا گیا، یہ ہمارے اداروں پر کیا گیا ہے، یہ ہماری پاک فوج پر کیا گیا ہے، لیکن بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے اس سے لوگوں کو مزید غصہ آ رہا ہے کہ آپ خود ہی یہ سب کچھ کیوں ہونے دے رہے ہیں اپنے خلاف، کیونکہ پاک فوج تو ہماری سلامتی ہے، ہماری سیکیورٹی ہے، پاک فوج ہے تو ہم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر وہ وقت واپس آئے کہ ہم آپ کو پاک فوج کی کامیابیاں بتایا کریں اور لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کیا کریں، اور انشاءاللہ نئے الیکشنز کا اعلان ہوتے ہی وہ وقت واپس آ جانا ہے۔ ان لوگوں نے تو ہمیشہ غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں مریم نواز نے جو تقریر کی اٹک کے جلسے میں یا جلسی میں، جس طرح سے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا اور جو زبان استعمال کی، انہوں نے ہمیشہ شیطانی کی ہے۔ یہ مریم نواز کی ایک کوشش تھی کہ فوج میں ڈیوائیڈ پیدا ہو، فوج میں بغاوت ہو، ایک گروپ جنرل فیض کا بن جائے اور ایک گروپ جنرل باجوہ کا بن جائے، اور پھر وہی کام نجم سیٹھی نے بھی آ کر کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کو پشاور کے کور کمانڈر سے ہٹا کر GHQ میں تعینات کرنے والے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا پتا، کیا آپ GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ جنرل باجوہ کا دماغ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہا ہے کہ بھارت سے ایک پروپیگنڈا اٹھتا ہے، پھر نون لیگ کا بھی وہی بیانیہ ہوتا ہے، پھر نجم سیٹھی جیسے صحافی، حامد میر جیسے صحافی، یہ سارے اس پر ورک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی تو افسوس ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں آ کر کیسے بیٹھ گئے۔ اور پھر سننے میں یہ بھی آیا کہ شہباز شریف نے جو مالاکنڈ میں جلسہ کیا ہے وہ بھی مریم نواز نے کرنا تھا، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ تو اس سب کے بعد DGISPR کا ایک بیان آیا ہے۔ DGISPR جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں جاری سیاسی گفتگو اور مباحثوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت کو دانستہ طور پر گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوششیں براہ راست یا بالواسطہ عوامی فارمز اور سوشل میڈیا سمیت مختلف فارمز پر کی گئیں، جس میں کچھ سیاسی شخصیات، بعض صحافی اور تجزیہ کار شامل ہیں۔ ناظرین یہ نوٹ کریں، کچھ سیاسی شخصیات اور تجزیہ کار شامل ہیں۔ یہ آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کریں کیونکہ نون لیگ والے یہ ملبہ بھی عمران خان پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے بیان میں ISPR نے کہا کہ ان سیاسی مباحثوں اور گفتگو میں غیر مصدقہ، ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس دیے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ISPR نے واضح کیا کہ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سیاست میں گھسیٹنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ ایسے غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ مسلح افواج اور اس کی قیادت توقع کرتی ہیں کہ سب افراد قانون کی پاسداری کریں گے اور مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے۔ اب نون لیگ اس کا سارا ملبہ عمران خان پر کیوں ڈالنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ حال ہی میں عمران خان نے جو ایبٹ آباد کا جلسہ کیا ہے اس میں عمران خان نے کہا کہ میں جو بار بار میر جعفر کا ذکر کرتا ہوں، یہ میر جعفر کون تھا؟ یہ سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، یعنی اس کا آرمی چیف تھا۔ اس نے سراج الدولہ سے غداری کی اور وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اس سے پہلے عمران خان نے ایک اور بات کی تھی۔ میاں والی کے جلسے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میرے ورکرز کو اگر کچھ کہا تو چوروں کو تو چھوڑو، میں چوروں کے ہینڈلرز کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہم نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے اسلام آباد لانگ مارچ کی ڈیٹ کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ غلطیوں کو سدھار لیا جائے، اور تب تک وہ اپنے جلسوں میں آئے روز بولڈ ہوتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ راز کھولتے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے امریکہ سمیت پوری دنیا کو بڑا برا میسج گیا ہے۔ یعنی ہماری کوئی خودداری ہی نہیں ہے، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹوں کا کیا؟ امریکہ جسے چاہے گا ہٹا لے گا اور جسے چاہے گا بٹھا لے گا، اور بٹھائے گا بھی ہم پر چوروں کو جو ضمانت پر رہا ہے، جنہیں اپنے ملک میں وہ چپڑاسی نہیں لگاتا۔ امریکہ میں کوئی چھوٹا موٹا مجرم بھی ہو، اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتا، اسے کوئی سم کارڈ نہیں بیچتا،
اور یہاں آپ ان کو ہمارے اوپر حکمران مسلط کر رہے ہیں۔ تو عمران خان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو یہ میسج دے کر رہنا ہے کہ دیکھو اب یہاں پر تمہاری نہیں چلنی، اب یہاں عوام کی چلنی ہے۔ عوام کے ساتھ کی وجہ سے میں واپس آیا ہوں، اور اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، جو کہ امریکہ کی کمزوری ہے، جو ہم آپ کو ڈیٹیلز اور پروفز کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اگر تم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو ہمارے ساتھ برابری کے سطح کے تعلقات بناؤ، ہمارے ساتھ دوستی کرو، ہمیں غلام نہ سمجھو، ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھو جو بھارت کے ساتھ ہے تمہارا۔ اور یہ کام عمران خان آلموسٹ کر چکا تھا، لیکن ایک دھمکی آئی اور ہم بچ گئے، ہم لیٹ گئے۔ تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے دیا ہے، کہ عمران خان نے جو میر جعفر کا ذکر کیا ہے۔ عمران خان نے تو ابھی تک کسی کا نام ہی نہیں لیا، اور عمران خان اگر کہنا چاہیں تو بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے تو نام لیے ہیں، آپ نے کئی بار نام لیے ہیں، آپ نے گالیاں دی ہیں، آپ نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ابھی 2 ہی دن پہلے مریم نواز نے اقتدار میں آ کر بھی فوج پر حملے کیے ہیں، اور پھر نجم سیٹھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کا وہی مقصد ہوتا ہے، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تب بھی وہی مقصد ہوتا ہے، بھارت کے اور امریکہ کے بیانیے کو پروموٹ کرنا، ہمارے اداروں کو نقصان دینے کی کوشش کرنا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔